پہاڑی کی طرف سفر کرتے ہوئے علی بار بار اس کے کہنے پر اسے راستہ سمجھا رہا تھا۔ علی کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ پہاڑی پر پہنچتے ہی اسکندر اسے واپس چلے جانے کا کہے گا۔ علی نے سارے راستے میں اسے ٹھیک سے راستہ سمجھایا تھا۔ اب تو وہ اکیلے بھی واپس آ سکتا تھا۔ علی نے پہاڑی پر پہنچ کر اپنے کہے کے مطابق 15 منٹ بعد واپس چلنے کو کہا تو اسکندر نے اسے کہا کہ تم اکیلے چلے جاؤ، اب مجھے راستہ پتہ ہے، میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ اسکندر کی یہ بات سن کر علی کو غصہ آنے لگا۔ ایک تو یہ جگہ جہاں وہ اسے قطعی لے کر نہیں آنا چاہتا تھا، اور اوپر سے اس کا واپس نہ چلنا۔ دیکھو اسکندر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی چھوٹے معصوم بچے نہیں ہو جسے بار بار ایک بات سمجھانی پڑے۔ تم یہاں میری ذمہ داری سے آئے ہو اور میں تمہیں اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں علی کہ میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ نہیں ہوں جو یہاں سے ڈر جاؤں گا۔ تم آرام سے جاؤ، اپنا کام نپٹاؤ اور واپس چلنے کی تیاری کرو، تب تک میں بھی یہ پہاڑی ٹھیک سے دیکھوں گا، تصویریں بناؤں گا اور آ جاؤں گا۔ علی انجانے میں ہی صحیح لیکن اسکندر کو غصہ دلوا رہا تھا، اور ضد کے معاملے میں اسکندر کبھی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسکندر کو اس پہاڑی پر رہنے کی ضد ہو گئی تھی، اور دوسری وجہ وہ لڑکی جس کی ایک ہی جھلک دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی نے اسے واپس چلنے کے لیے بہت منانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ علی اسے سمجھا کر واپس آ گیا، جبکہ اسکندر اسی پہاڑی کو ہر طرف سے دیکھتا اس خوبصورت ماہ جبی کو ڈھونڈنے لگا۔ نہ جانے یہ لڑکیاں کون کون سی رسم ادا کر رہی تھی۔ شہریار اور زیان ایک طرف کھڑے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے، جب انہی کے قریب ایک لڑکا اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ شکل سے کافی ڈیسنٹ اور بہت ہینڈسم تھا۔ پہلے اس نے زیان اور شہریار کو مسکرا کر دیکھا، پھر پوچھنے لگا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز زیان اور شہریار دونوں کو بھی بہت اچھا لگا تھا۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ زیان اسی کے انداز میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا کہ میں لڑکی کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ہم لڑکے کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ زیان نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، وہ کیا ہے نا، میں شادی پہ نہیں آنے والا تھا، یہ تو میری مجبوری تھی کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ ماما بابا زبردستی گھسیٹ لائے، ورنہ مجھے اس طرح کی شادیوں کے فنکشن ہرگز پسند نہیں۔ شاید وہ لڑکا کافی بور ہو رہا تھا، اسی لیے ان سے اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگا۔ یہ تمہارے سگے چچا کی بیٹی کی شادی ہے؟ بھائی لگتے ہو تم لڑکی کے۔ یہی نہیں بلکہ ایک بہت خاص اور بھی وجہ ہے، اس کی ماما نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رحمان بھائی کا ارادہ اس سے ملنے کا تھا۔ یہ پچھلے 3 سال سے امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ پورے خاندان میں میرے بیٹے جیسا پڑھا لکھا اور قابل جاب کرنے والا لڑکا نہیں ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی مہر کے ساتھ ہو جائے۔ آنٹی نے قریب کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے وجہ بتائی تو شہریار مہر کا نام سن کر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کون مہر؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی کھڑی ہے نا پرپل رنگ کے کپڑوں میں، دلہن کے بالکل ساتھ، وہی ہے مہر، اس کی ہی بہن کی شادی ہے، اور اب رحمان بھائی کا ارادہ اسے بھی بیانے کا ہے۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے شہریار کے سر پر دھماکہ کیا۔ شہریار کو ان کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا تھا، اس لیے زیان اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے وہاں سے لے آیا۔ سکندر پوری پہاڑی کا چپا چپا چھان چکا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ لڑکی کہاں تھی اور کس طرف سے آئی تھی۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ علی بھی واپس جا چکا تھا، اب تو یقیناً وہ واپسی کی تیاری بھی مکمل کر چکا ہوگا۔ آج سکندر نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد تو وہ ویسے بھی یہاں مزید رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سکندر کو اپنے کیے کا افسوس ضرور تھا، اس کا دوست اسے بہت چاہتا تھا۔ اس پہاڑی کے بارے میں اس نے ضرور کچھ ایسا سنا تھا، تبھی وہ اسے اتنا فورس کر رہا تھا، ورنہ وہ تو خود ہی اس کے ساتھ گھومنے پھرنے انجوائے کرنے کا عادی تھا۔ اس وقت سکندر کو بہت شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر نیچے کی طرف بہتی ہوئی ندی کو دیکھا۔ شکر ہے یہاں پر پانی تو موجود تھا۔ وہ اس ندی کی طرف چلا آیا اور ہاتھ کے سہارے سے پانی پینے لگا، جب اسے اپنے بالکل نزدیک ایک ملائم سی ہنسی سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی خوبصورت ماہ جبی اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی۔ میری بات سنو، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے آنے لگا، لیکن وہ لڑکی نہ رکی، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ لڑکی گھنے درخت کے بیچ میں کہیں غائب ہو گئی۔ شہریار پلیز اپنا غصہ کنٹرول کر، وہ لوگ مہر کا رشتہ مانگنے والے ہیں، ابھی مانگا نہیں ہے، زیان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تو، وہ لوگ ابھی مہر کا رشتہ مانگنے والے ہیں، ان سے پہلے میں مہر کا رشتہ مانگوں گا۔ مجھے آج ہی ماما بابا سے ملنا ہوگا۔ میں مہر پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، وہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے بولا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ رشتہ مانگے گا مہر کا، رشتہ ملنے سے پہلے اس کا منہ نہ توڑ دوں گا میں، شہریار غصے سے بڑبڑایا۔ ہمیں لاہور چلنا ہوگا، مجھے ماما بابا سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔
میں مہر کو نہیں کھو سکتا، تو میری فیلنگ سمجھ رہا ہے نا؟ اس نے یقین سے اپنے دوست کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو فکر مت کر، ہم آج ہی لاہور جائیں گے اور انکل اور آنٹی کو مہر کے بارے میں بتائیں گے۔ حویلی میں بے حد بے سکونی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ اتنی خاموشی اس حویلی میں پہلے کبھی نہ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو بہت برا ہو۔ یار عاقب، تجھے حویلی میں خاموشی نہیں محسوس ہو رہی؟ طاہر نے پوچھا۔ ہاں یار، کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ تو پہلے بھی اتنا نہیں بولتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ خاموشی کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ طوفان سے پہلے جیسے ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس حویلی میں کوئی طوفان آنے والا ہے، عاقب نے کہا، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑے پرانے ملازم نے ان دونوں کی گفتگو سنتے ہوئے اس بند کمرے کو دیکھا تھا۔ ضرور یہ طوفان اسی کمرے کی طرف سے اٹھنے والا تھا۔ علی نے واپس آتے ہی جانے کی تیاری کی تھی۔ اس نے پہلے سکندر کا سامان پیک کیا اور پھر اپنا۔ اب وہ مزید تھوڑا وقت بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ مزید 2 دن یہاں رکنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ بھی کینسل ہو چکا تھا۔ سکندر اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ پہاڑی خطرناک اور پر اسرار ہے۔ وہ بچپن سے ہی اس پہاڑی کے اتنے قصے سن چکا تھا کہ اب وہ اپنے دوست پر رسک نہیں لے سکتا تھا، لیکن سکندر کو یہ ساری باتیں محض مذاق لگ رہی تھیں۔ ابھی وہ سامان پیک کر ہی رہا تھا کہ جب اسے باہر سے ایک فقیر کی دہائی سنائی دی۔ تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، وہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ عشق کر بیٹھا ہے، پھر سے داستان لکھی جا رہی ہے، صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، ایک بار پھر سے ہوگا۔ فقیر اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یقیناً وہ سکندر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، علی بڑبڑایا تھا۔ ایسا ہو چکا ہے، اب تو اکیلے لوٹ جا، وہ اسے واپس نہیں جانے دے گی، اور نہ ہی وہ کبھی جانا چاہے گا۔ ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا، عشق ہو گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی۔ اپنے عشق کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹا دے گی وہ۔ فقیر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ دور دور تک اس کے یہ الفاظ علی کو سنائی دے رہے تھے۔ ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا، عشق ہو گیا۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا مجھے؟ عابد نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ عابد، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی پیر وغیرہ کا انتظام کرو۔ تم نے دیکھا نا، کل رات اس کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ آسیہ کو تو میں نے سمجھا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کہکوں اور ہنسی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ رات میں نے شہریار کو فون کیا تھا، اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مینیجر نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گھومنے گیا ہوا ہے، لیکن کہاں یہ مینیجر بھی نہیں جانتا۔ صاحب جی آپ فکر نہ کریں، میں کسی پیر کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پر اسرار کمرے کے بارے میں تو اب عاقب اور طاہر بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ دونوں بھی ایک نوکری چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس سے پہلے بھی تو نہ جانے کتنے لوگ نوکری چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہاں عابد، کچھ کرو اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے، سب کچھ ٹھیک کر دو۔ رحیل صاحب نے امید بھری نظروں سے اپنے وفادار نوکر عابد کو دیکھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے اندر آنے دو، شہریار نے غصے سے کہا۔ میں کہتا ہوں پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ عاقب نے اسی کے انداز میں کہا۔ تم مجھ سے میری شناخت مانگتے ہو؟ میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ اپنے ہی گھر کے اندر جاتے ہوئے شہریار کو اپنی پہچان بتانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا تو تم اس گھر کے بیٹے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا لو گے؟ اگر تم اس گھر کے بیٹے ہوتے تو گھر کی کسی دیوار پر تمہاری تصویر لگی ہوتی۔ اس گھر کے کسی بھی کونے سے لگ رہا ہے کہ تم اس گھر کے بیٹے ہو۔ بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے چور، مجھے اچھے سے پتا ہے۔ تم پتہ لگا کر آئے ہو کہ اس وقت صاحب یا بی بی گھر پر نہیں ہوتے، لیکن تمہاری غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت صاحب جی اور بی بی جی دونوں گھر پہ ہیں، اسی لیے تم کچھ بھی بول کر اندر آ جاؤ گے اور ہمیں بیوقوف بنا کر سب کچھ لوٹ لو گے۔ یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ چلو بیٹا، پتلی گلی پکڑو، عاقب نے غصے سے کہا۔ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہیں یہاں سے آؤٹ کرا دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ شہریار اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر گھر کے اندر آیا۔ ایک تو اتنے لمبے سفر کے بعد وہ کافی تھک چکا تھا، اوپر سے عاقب سے اس کی بحث۔ اس نے ایک نظر گھر کی ساری دیواروں کو دیکھا جہاں کہیں اس کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے عاقب اسے گھر کے اندر نہیں آنے دے رہا تھا، یہ ٹھیک تھا، لیکن وہ اس گھر کا مالک تھا۔ عاقب کون ہوتا ہے اسے اندر نہ آنے دینے والا؟ شہریار نے غصے سے ایک نظر عاقب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر گھور رہا تھا، جیسے بتانا چاہتا ہو کہ اپنی شناخت کا ثبوت دو۔ اب میرے سامنے کوئی بکواس مت کرنا، اس نے عاقب کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ آواز اس کی کافی بلند تھی اس بار۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ عاقب بھی اسی کی طرح چلا کر بولا۔ نیچے سے تیز آواز سن کر رحیل صاحب اور عابد دونوں متوجہ ہوئے۔ رحیل صاحب اور عابد فوراً نیچے آئے تھے کہ عاقب کس سے لڑ رہا ہے۔
لیکن سامنے شہریار کو دیکھ کر وہ اور رحیل صاحب پریشان ہو چکے تھے، جبکہ شہریار عاقب کو اگنور کرتا رحیل صاحب کے سینے سے لگا تھا۔ بابا جانی، آئی ریئلی مس یو۔ وہ اس کے سینے سے لگا ان کے ساتھ ساتھ سب کو حیران کر چکا تھا۔ تب ہی آسیہ بیگم آواز سن کر اندر سے آئی تھی۔ سامنے شہریار کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو چکی تھی، جبکہ شہریار اب اسی گرم جوشی سے اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے میں کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ راستے میں راستہ بھول گیا تھا میں، لوگوں کو اپنے ہی باپ کا نام بتا بتا کر اپنے گھر تک پہنچا ہوں میں۔ شہریار اپنی کیفیت بتاتے ہوئے مسکرایا، جبکہ ان کے والدین پر تو جیسے گھر کی چھت آ گری تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً اس کے یہاں آنے پر خوش نہیں تھے۔ شہریار نے نوٹ کر لیا تھا کہ جس گرم جوشی سے وہ اپنے والدین سے ملا تھا، ویسا کچھ اس نے ان کی طرف سے محسوس نہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میرے یہاں آنے سے خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ان دونوں سے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، جبکہ ان کی نظروں میں بھی وہ پڑ چکا تھا کہ اس کے یہاں آنے سے انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ شہریار، تم یہاں کیوں آئے جبکہ ہم نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جانی، ویسے تو میرے یہاں آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے مجھ سے بات کریں گے یہ سوچ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ شہریار کو واقعی تکلیف پہنچی تھی۔ ارے نہیں شہری بابا، آپ اچانک سے یہاں آ گئے نا، ہم سب آپ کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے ہیں۔ ہم سب آپ کے یہاں آنے سے بہت خوش ہیں۔ عابد نے مسکرا کر ان کے والدین کو اشارہ کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کو شہریار کو سریسا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا، جبکہ عابد کی بات کو سمجھتے ہوئے بابا نے بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اف، تو ایسے کہیں نا، اس طرح سے منہ بنا کر کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کریں، تب تک میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرا کمرہ کس طرف ہے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ تالوں سے بھرے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف نظریں سب کی اٹھی تھیں۔ عابد، اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ، ماما نے فوراً کہا۔ گیسٹ روم میں کیوں؟ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، شہریار نے رکتے ہوئے کہا۔ تمہارا کمرہ ٹھیک سے صاف نہیں ہے شہری، میں صاف کروا دوں گی، پھر تم اپنے کمرے میں رہنا، لیکن فی الحال تم فریش ہونے کے لیے گیسٹ روم میں چلے جاؤ۔ آسیہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ اسے حویلی تک لے آئی تھی، اس کے کمرے تک بھی پہنچنا اس کے لیے مشکل تو نہ تھا۔ وہ عابد کے ہمراہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ واپس آتے ہی وہ مہر کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لا رہا تھا۔ یار علی، تم بیکار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ میں فی الحال واپس نہیں جانا چاہتا، میں کچھ دن اور یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دوست اسے بالکل نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ دیکھو سکندر، میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ، تو مطلب صاف ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ میں یہاں مزید ایک اور سیکنڈ نہیں رکنا چاہتا، اور تم میرے ساتھ واپس جاؤ گے، کیونکہ تمہیں میں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آیا ہوں، علی نے غصے سے کہا۔ اس فقیر کی باتیں سن کر علی بکھلا چکا تھا۔ اگر ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نسلیں تباہ ہوتی تھیں، خاندان بکھرتے تھے، لیکن سکندر یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں واپس نہیں جانے والا علی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سکندر نے ضدی انداز میں کہا، اور میں تمہیں واپس لے کے جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم میرے ساتھ چلو گے، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے آج تک اس پر نہ تو کبھی اتنا غصہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے اتنے خلاف ہوا تھا۔ سکندر نے اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ علی کو یہ بات بتائے گا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے، تو علی ضرور اس کی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس کی مدد بھی کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی اس کی مدد ضرور کرے گا اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آسیہ گھبرائے ہوئے لہجے میں سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ جی ماما، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ چل کر اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے جانا ہوگا، وہ بھی جلدی، کیونکہ کچھ لوگ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے والے ہیں، اور وہ لوگ ان کی فیملی میں سے ہیں، وہ ضرور مہر کا رشتہ انہیں دے دیں گے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے چلیے مہر کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، رحیل اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ کیوں ممکن نہیں ہے بابا؟ میں مہر کو چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ دیکھو شہریار، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، راحیل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شادی نہیں ہو سکتی کا کیا مطلب ہے بابا؟ شہریار پریشان سا انہیں دیکھنے لگا، شاید وقت آ گیا تھا اسے سب کچھ بتانے کا۔ دیکھو شہریار، یہ نہیں ہے کہ تم مہر سے شادی نہیں کر سکتے، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، آسیہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تو اس چیز کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، شہریار انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔
فی الحال اسے اپنے ماں باپ کی بالکل بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ضد مت کرو، کوئی وجہ ہی ہے جو ہم تمہیں منع کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم تمہارا رشتہ لے کر کہیں نہیں جا سکتے اور نہ ہی تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، رحیل صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی فیملی کے ممبرز اس کا رشتہ لے کر آ جائیں گے اور میری پہلی محبت کسی اور کی ہو جائے گی، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بھلا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے بابا، وہ میری پہلی محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے کے آنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی دنیا بسانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں بابا، اگر آپ نے مہر کو میری زندگی میں شامل نہیں کیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ آپ لوگوں کو تو ویسے بھی عادت ہے مجھ سے دور رہنے کی، لیکن میں بھی آپ لوگوں سے دور چلا جاؤں گا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، کسی بھی قیمت پر، محبت کرتا ہوں اس سے۔ شہریار صدمے سے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے کوئی وجہ نہیں بتا رہے تھے اور اس کی مہر سے شادی کروانے کے حق میں نہ تھے۔ شہریار نے آسیہ اور رحیل صاحب کو بہت پریشان کر دیا تھا، جبکہ وہ انہیں پریشان حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے مہر کی ساری انفارمیشن نکالی ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم اس کا رشتہ لے کر آ جاؤ۔ زیان نے اسے ساری خبر دی۔ تھینک یو زیان، لیکن ماما بابا نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے، صرف مہر سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی نہیں، اور وجہ بھی نہیں بتا رہے۔ نہ جانے کیا ریزن ہے، لیکن جو بھی ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، میں انہیں منا لوں گا، لیکن تم دھیان رکھنا تب تک مہر کے لیے اس چالکٹ کا رشتہ نہ آئے۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا زیان؟ شہریار نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ زیان نے اسے مطمئن کیا۔ تم پریشان مت ہو شہریار، تم اپنے ماں باپ کو مناؤ، انہیں یہاں لے کر آؤ، جب تک میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ تھینک یو سو مچ زیان، تم واقعی میرے سچے دوست ہو، اس نے دل سے کہا تھا۔ جانتا ہوں، زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چل جا اور اپنے ماں باپ کو منا۔ زیان نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ شہریار بیٹا، کچھ تو کھاؤ میری جان، آسیہ نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ جب وہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اسے بہت سخت بھوک لگی ہے، اور پھر ڈائننگ ٹیبل سے وہ اٹھ کر اندر آ گیا، بنا ایک بھی نوالا کھائے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ مجھے مہر سے شادی کرنی ہے، کسی بھی قیمت پر۔ آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں، مجھے جواب دیں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ شہریار بیٹا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیوں ممکن نہیں ہے ماما؟ کوئی وجہ تو بتائیں، آپ کی یہ آدھی ادھوری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے وجہ بتائیں کہ میں مہر سے شادی کیوں نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے وجہ بتائیں، ابھی میں کھانا کھاؤں گا۔ وہ جتنا اپنے ماں باپ سے دور رہا تھا اتنا ہی وہ ان کے دل کے قریب تھا۔ وہ دونوں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کمرے کا راز بھی اس پر کھولنا ان کے بس سے باہر تھا۔ نہیں ماما، آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کو مجھے وجہ بتانی ہوگی۔ انہیں کھڑے ہوتے دیکھ کر شہریار نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم کل صبح مہر کا رشتہ مانگنے اس کے گھر جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس رشتے کے لیے مان گئے تو کراچی والے بنگلے میں ہی ہم تمہارا نکاح کریں گے، اور وہیں سے تم مہر کو لے کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا واپس چلے جاؤ گے۔ بابا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رکوں؟ وہ شکی انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں رکو، اور اب کوئی بحث نہیں ہوگی، ہم تمہاری بات مان رہے ہیں اور تمہیں خاموشی سے ہماری بات ماننی ہوگی۔ اب آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، رحیل صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ شہریار تو بس یہی بات سوچ کر خوش ہو چکا تھا کہ اس کے من کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے۔ آخر 2 گھنٹے بھوکے رہ کر اس نے اپنی خواہش پا ہی لی تھی۔ سکندر اور علی کو واپس آئے ہوئے آج 3 دن گزر گئے تھے۔ علی جب کسی بھی حال میں نہ مانا تو سکندر نے ایک آخری بار اس کی منت کی تھی کہ اسے اس لڑکی سے ملنے جانے دے۔ علی تو اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن سکندر کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا، اور سکندر جانے سے پہلے اس لڑکی سے ملنے گیا۔ تم کہاں ہو حسین لڑکی؟ میں آج واپس جا رہا ہوں، وہ اسی پہاڑی پر کھڑا اونچی آواز سے اسے پکار رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت، جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے جانے سے پہلے تم مجھے کوئی امید تو دو، میں کس امید پر واپس آؤں؟ کیا تم بھی میرے لیے وہی محسوس کرتی ہو جو میں محسوس کرتا ہوں؟ مجھے کوئی اشارہ تو دو، تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہو؟ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، میری دنیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو اس امید پر جانے کی کہ میرے جانے کے بعد تم میرا انتظار کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن اگر تم واپس نہ آئے تو میں مر جاؤں گی، یاد رکھنا، میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔
میں تم سے عشق کرتی ہوں اسکندر، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ جاؤ، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن لوٹ کے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ نے اسکندر کو دنیا کا سب سے حسین منظر دکھایا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی بہکانے کا ہنر رکھتی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں واپس آؤں گا، بس ایک بار اپنے والدین کو تمہارے بارے میں بتا دوں، پھر انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے آؤں گا، تمہارے ماں باپ سے ہاتھ مانگنے۔ سکندر خوشی سے کہتے ہوئے اسے آخری بار دیکھ کر پہاڑی سے اترنے لگا، جہاں پہاڑی کے نیچے علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں پلٹ کر دیکھتا تو وہ اسے وہیں کھڑی نظر آتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ماں باپ مان جائیں گے، وہ تو اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو یہ خواہش پوری نہ کریں ایسا تو ناممکن تھا۔ علی نیچے گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اس پہاڑ کو پر اسرار اور خطرناک کیوں کہتے ہو؟ یقین کرو، اس سے زیادہ خوبصورت پہاڑی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس میں ایسا کیا ہے جو تمہیں یہ پر اسرار خطرناک لگتی ہے؟ کیا یہاں جن چڑیلیں بستی ہیں؟ سکندر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ان سے بھی خطرناک مخلوق ہے یہاں، پریاں رہتی ہیں۔ اس کے پر اسرار انداز نے سکندر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہے وہ مجھ سے عشق کرتی ہے۔ سکندر کے الفاظ نے علی کے پیروں سے زمین کھینچی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا موم ڈیڈ کو لے کر، اور اسے اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، سکندر نے اپنے خوابوں کا نگر سجاتے ہوئے کہا، جبکہ گاڑی چلاتے علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا سکندر میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ کتنی محبت، کتنی چاہت سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور تم نے یہ کیا۔ میں اس تکلیف کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی آنسو بہاتی زاروں قطار روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے آنسو سکندر کے دل پر گر رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا، اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ اچانک پہاڑی سے غائب ہو گئی۔ سکندر اس کے سائے کے پیچھے بھاگا، جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر بنا کچھ بولے خاموشی سے لیٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو پریام، لیکن میں مجبور ہوں۔ ہرگز نہیں بابا جان، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ سکندر نے ایک نظر سر پر سفید دوپٹہ سجائے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ نہیں سکندر، ہم پوری برادری کے سامنے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنی یتیم بھانجی کا نکاح تم سے کروائیں گے۔ اب ہم اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، آخر برادری اور خاندان میں ہماری عزت کا سوال ہے۔ ہم نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ نہیں بابا، میں نہیں کر سکتا یہ نکاح۔ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں، یہ لڑکی میری پسند بھی نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ آج تک ہم نے تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے، اب اگر تم نے ہماری بات سے انکار کیا تو ہم بھول جائیں گے کہ تم ہمارے بیٹے ہو۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے سکندر، تمہیں ہماری عزت کا مان رکھنا ہوگا۔ آج ہی اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح ہے اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ میں آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانتا، میں نہیں کروں گا یہ شادی، میں کہہ رہا ہوں بابا، خبردار جو آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ بچپن سے میری ہر بات پہ میری ہر خواہش پوری کرتے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے اپنی محبتوں کی اتنی بڑی قربانی مانگے۔ میں یہ نہیں کروں گا، سکندر ضدی انداز میں بولا، اور اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو ہم سے اور تمہاری ماں سے تمہارا ہر رشتہ ختم، ہم بھول جائیں گے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ بابا غصے سے بولے۔ نہیں بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ سکندر بے بسی سے بولا۔ تو یہی سمجھ لو کہ یہ تمہاری محبتوں کا امتحان ہے۔ مولوی کا انتظام کرو۔ وہ ملازم کو حکم دیتے زینے چڑھ گئے، جب کسی بندے نے بے بسی سے بھرپور نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ نکاح میری مجبوری ہے، لیکن اسے نبھانا میری مجبوری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ غصے سے اس لڑکی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر اسی تاریخ میں سکندر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ معصوم لڑکی اس کی نفرت کا شکار ہوئی۔ سکندر کا نکاح کو نبھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ رات اندھیرا ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں جانے والا تھا۔ یہ تھی عشق کی 3rd ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔